اور جہاں کھیل تماشے کی بات آئی وہاں رک کر پہلے تو زیادہ وقت نہیں لوں گا اس لیے کہ 50 منٹ ہو گئے ہیں مجلس کو. پہلے تو میں ایک فتویٰ پڑھ کے سنا دوں اگرچہ میری عادت تو نہیں ہے لیکن مسئلہ اتنا اہم بن گیا کچھ لوگوں کے لیے کہ میں نے کہا اس کو پڑھ کے ہی سنا دوں پہلے پھر سمجھاؤں. یہ آیت اللہ سیستانی کی ویب سائٹ سے فتویٰ لیا گیا ہے. فرماتے ہیں ایز فار پلئنگ ادر گیمز، اس سے پہلے آیا تھا کرکٹ، فٹ بال، ساکر، رگبی، ہاکی کا وہ جائز ہے. اس کے بعد کہیں لیکن ایز فار پلئنگ ادر گیمز دین پلئنگ دیم ود دا کنڈیشن آف بیٹنگ گیملنگ از فاربیڈن. جو باقی جتنے بھی کھیل ہیں اگر اس میں شرط لگائیں گے، جوا سنا تھا کہ کل بھی کسی کھیل میں شرط لگائی گئی واللہ عالم، تو میں تو مسئلہ پڑھ رہا ہوں. تو اگر بیٹنگ ہے حلال کھیل میں، حلال میں، تو وہ حلال کھیل حرام ہو جاتا. اب آئیے 2 لائنیں. ون شوڈ اوائڈ پلئنگ دیز گیم نون ایز گیمس آف گیمبلنگ. ہاں وہ کھیل جو گیمبلنگ کے اور جوئے کے کھیل کہلاتے ہیں اس کو تو ہر صورت میں چھوڑنا. ہر صورت کا مطلب خود سمجھا رہے ہیں. پہلے نام لے رہے ہیں وہ ہیں کون سے کھیل. مثلا یہ لکھ رہے ہیں ڈومینیوز، بیلیئرڈ اینڈ کارڈ گیمز ایون وداؤٹ بیٹنگ. حتیٰ اگر شرط نہ بھی ہو تب بھی حرام. کھیلوں کی 2 قسمیں کر دی آیت اللہ سیستانی نے اور تقریباً سارے مراجع کا یہ فتویٰ ہے. وہ یہ ہے کہ ایک حلال گیم ہوتے ہیں اسپورٹس جو حلال ہیں، اس میں شرط لگائیں گے تو حرام ہے، شرط نہیں ہے تو حلال. ایک وہ ہے گیمز آف گیمبلنگ، جو گیم ہی گیمبلنگ کے ہیں، وہ چاہے آپ شرط لگا کے کھیلیں تب بھی حرام ہے، ایون وداؤٹ بیٹنگ تب بھی حرام. شرط نہ بھی لگائیں تو حرام. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اصول آگے. لیکن پھر لسٹ میں لکھتے ہیں کون سے وہ گیم ہیں جو گیم آف گیمبلنگ. کارڈ، تاش کے جتنے بھی کھیل ہیں وہ سارے کے سارے حرام ہیں، چاہے شرط لگے چاہے شرط نہ لگے. خالی ٹائم پاس کرنے کے لیے یا اپنی کوئی ذہنی صلاحیت بڑھانے کے لیے، لیکن حرام. نمبر 2 ڈومینیز. یہ بھی ایک گیم ہے، ہوگا، ہے مجھے پتا ہے، لیکن کیونکہ ہمارے گھر سے یہ سارے گیم بہت دور رہتے ہیں تو تفصیل مجھے نہیں معلوم. نمبر 3 بیلیئرڈ اور اسنوکر کا، چونکہ یہ گیم آف گیمبلنگ ہو سکتا ہے کہ آج کل اس میں کوئی بیٹنگ نہ لگتی ہو، لیکن جو گیم شرط والے بنائے گئے یا ایک زمانے میں مشہور تھے کہ یہ گیم جوئے والے ہیں، گیمبلنگ والے ہیں، وہ حرام رہیں گے چاہے بغیر شرط کے بھی کھیلا جائے. یا آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے. بٹ ایک بہت کام کا مسئلہ یاد رکھیے. پہلے زمانے میں ایک دوا آتی تھی امرت دھارا، وہ بہت کام آتی تھی کیونکہ وہ تقریباً ہر بیماری کا علاج ہوتا تھا. 2 ہی دوائیں جو ہر بیماری کا علاج، ایک بیماری کا علاج ہے، بیماری ختم کرتی، ایک بیمار کو ختم کر دیتی یعنی زہر. باقی جو ہے نا وہ ساری دوائیں کبھی ایک مرض میں کام آئیں گی کبھی دوسرے مرض میں. جیسے آج کل کافی حد تک پیناڈول نے اس کی جگہ لے لی ہے کہ عام طور پہ جتنی بیماریاں ہوتی ہیں پہلے مرحلے میں پیناڈول ہی ڈاکٹر کہتے ہیں. میں ڈاکٹر نہیں ہوں، جو مشورہ ممبر سے دوں وہ آپ عمل قطعاً نہ کیجئے، ڈاکٹر سے پوچھیے. مجھ سے تو فقہی مسئلہ پوچھیے، وہ بھی اگر میں اپنی رائے دوں قطعاً عمل نہ کریں، آپ کے مرجع کا فتویٰ بتاؤں تو عمل کیجئے. اب ایک بہت کام کا مسئلہ اور وہ ہے، اس کو کہتے ہیں احتیاط واجب، obligatory precaution. احتیاط واجب کا مطلب ہے کہ جس مسئلے میں مجتہد خود یہ کہہ دے کہ ایکچوئل فتویٰ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ امام نے کیا کہا ہے، حدیث کی ورڈنگ میرے لیے واضح نہیں، مگر احتیاط ہے کہ یہ چیز چھوڑ دو. البتہ جب مجھے نہیں پتا چل رہا تو میں تمہیں باندھ کے نہیں رکھوں گا. یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے کہ آپ اس کے ممبر بن گئے تو صحیح ہو کہ غلط ساتھ دینا. یہ شریعت، مجھے نہیں پتا، تمہیں اجازت ہے کہ تم دوسرے مجتہد کی بات اس مسئلے میں مان سکتے ہو. اچھا، لیکن دوسرا ہر ایک نہیں، جو علم میں ان کے بعد ہے. تو احتیاط واجب بہت کام کا مسئلہ ہے. اس سے ہمارے بہت سارے بڑے بڑے پریکٹیکل لائف کے مسئلے حل ہوتے ہیں. ایک جملہ کہہ دوں جس کو سمجھا نہیں پاؤں گا حالات کی وجہ سے. آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرنے والے تقریباً حج کر ہی نہیں سکتے
اگر ان کی ایک احتیاط واجب والا مسئلہ نہ ہوتا جس میں ہم دوسرے مجتہد کی بات مان لیتے. کیوں نہیں کر سکتے آج؟ یہ میں بتا نہیں سکتا ممبر پہ، آپ مقامی علماء سے پوچھ لیجئے یا اپنے اپنے شہر کے. لیکن اس کے علاوہ بھی احتیاط واجب کا مسئلہ بہت جگہوں پہ کام آتا ہے. یہاں بھی یہی کہ وہ کھیل جس میں یہ سنوکر اور بلیئرڈ شامل ہے، احتیاط واجب کی بنا پہ حرام، البتہ بغیر شرط والا. شرط والا تو شرط لگا کے تو آپ نماز پڑھیں تو نماز بھی حرام ہو جائے گی. شرط نہیں، شرط کے بغیر تو وہ احتیاط واجب کی بنا پہ حرام. چیس، شطرنج کا نہیں، پکا فتویٰ حرام ہے، چاہے شرط لگے چاہے نہ لگے. اس میں کسی اور کی بات نہیں مان سکتے. سنوکر اور بلیئرڈ میں آپ دوسرے کی بات مان سکتے ہیں اگر دوسرا آپ کو مل جائے. اب آپ مجھ سے کہیں کہ آپ بتائیے، میں نہیں بتاؤں گا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ ڈھونڈیں اگر آپ کو سنوکر کھیلنے کا شوق ہے. بظاہر لگ نہیں رہا ہے کہ یہاں کوئی سنوکر کے شوقین ہو. سنوکر کے جو شوقین مجھے جتنے ملے وہ زیادہ آن لائن سن رہے ہیں، بلکہ بعض تو کہتے ہیں ہم کھیل بھی رہے ہوتے ہیں اور سن بھی رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے چلے، یہ بہت اچھی پالیسی ہے، اللہ بھی راضی شیطان بھی راضی. خیر، لیکن یہاں مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا ہوگا. لیکن اگر کوئی ہے تو اس میں ایک راستہ ہے ابھی. اچھا، یہ جو راستہ ہے نا، یہ ڈومینو، بچے جانتے ہوں گے ڈومینو کون سا کھیل ہے، مجھے نہیں پتا. ہاں، بچے سوال کرتے ہیں کہ کیرم جائز، بچے سوال کرتے ہیں نہیں وہ جائز، بچے سوال کرتے ہیں مونوپلی، وہ جائز. بات ہو رہی ہے کارڈز جس میں تاش والے کارڈ ہوتے ہیں، ہر کارڈ نہیں، جو تاش والے، وہ حرام. اور چیس حرام. اور بلیئرڈ یا سنوکر جس کو امریکہ میں پول بھی کہتے ہیں، وہ بھی حرام ہے، لیکن احتیاط واجب. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ اور سن لیجئے، یہاں پہ ایک حدیث پڑھوں گا، باقی باتیں کل ہوں گی. اب آ گئے ہم اس منزل پر کہ ایمان کس گناہ سے ختم ہوتا ہے. ہم آ گئے اس جملے کے اوپر. کچھ گناہ تو بیان ہو چکے ہیں، لیکن کچھ دو بہت بڑے بڑے گناہ وہ آخر میں بیان نہیں کروں گا، صرف ایک ٹچ کروں گا اور کل کی مجلس. اب سن لیجئے ایک آخری، پہلے اسی میں مسئلہ کھیلوں کے حوالے سے، اسی طرح سے آیت اللہ سیستانی کی ایک احتیاط واجب ہے کہ ایسے سوئمنگ پول پہ جانا بھی حرام ہے جہاں مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں. چاہے تمہاری نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے، تمہارے دل میں کوئی برا خیال نہیں آ رہا، لیکن اگر وہاں پہ عورتیں، اور یہ سیم مسئلہ عورتوں کے لیے بھی ہے مردوں کے حد تک، وہاں جانا حرام ہے احتیاط واجب میں. ہاں، اگر نیت میں کوئی خرابی آ جائے تو پکا پکا حرام ہے، بچ نہیں. نیت میں کوئی خرابی نہیں، دیکھ بھی نہیں رہے ہم ان کی طرف، توجہ بھی نہیں دے رہے ہیں. لیکن اگر اس سوئمنگ پول پہ مرد اور عورتوں کا وہ اجتماع ہے جس میں ڈریس نامکمل، شادی بیاہ میں پھر بھی ڈریسز کمپلیٹ ہوتے ہیں، لیکن سوئمنگ پول احتیاط واجب میں وہاں جانا بھی حرام. ابھی میں اس سے پہلے جہاں مجلس سے پڑھ رہا تھا وہاں پہ، اس سے پہلے اٹلانٹا میں بچوں نے آ کے کہا مولانا ہمارے اسکول میں تو سوئمنگ کمپلسری ہے اور لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہیں تو دونوں کو ایک ساتھ سوئمنگ پول پہ جانا پڑتا. وہ حرام ہے اگر بچہ بالغ. لیکن احتیاط واجب میں ایک ذرا سا راستہ ہے، اور بہت سارے احتیاط واجب کے اور مسئلے ہیں، شاید ایک آدھ مثال چاہے کل بھی دوں. اچھا، اب یہاں جو ہے اس میں بھی اور بلیئرڈ وغیرہ میں بھی. اچھا، بلیئرڈ میں دو گناہ ہیں. ایک تو خود یہ گیم جب بنا تھا، یا اگر بنا نہیں تھا تب بھی ایک طویل عرصے اتنا زیادہ یہ جوئے میں استعمال ہوا کہ اب یہ جوئے کی چیز بن گیا. تو آپ جوئے والی چیز میں اگر شرط نہ بھی لگائیں تو حرام. اس کے بعد ایک دوسری چیز آتی ہے جو سوئمنگ پول میں اور بلیئرڈ کے جو کلب ہوتے ہیں، ایسی جگہ پہ جانا جہاں پر ماحول گناہوں کا، چاہے آپ گناہ نہیں کر رہے، آپ گناہ نہیں کر رہے. اب جیسے سوئمنگ پول، آپ گناہ نہیں کر رہے، آپ سوئمنگ سیکھ رہے ہیں جو اسلام میں مستحب ہے، لیکن ماحول وہاں کا ایسا ہے کہ عورتیں ایسے لباس میں کہ آپ کی توجہ بھی نہیں ہے، لیکن ان کا لباس ایسا ہے کہ جگہ وہ گناہ کی ہے. سوئمنگ پول کے ساتھ بلیئرڈ کلب، ایک ہے آپ نے گھر میں لا کے رکھی ہے ٹیبل، وہاں ایک گناہ. ایک ہے کہ آپ کلب میں گئے ہیں تو وہاں پر محرم بھی ہیں، نامحرم بھی ہیں، میوزک بھی چل رہا ہے، شیشہ بھی چل رہا ہے، اور بہت سارے حرام ہیں. ایسی جگہ جانا گناہ. چاہے آپ وہاں بلیئرڈ کھیلنے بھی نہیں جا رہے، خالی ویسے کوئی آپ کا دوست کھیلنے گئے، آپ اس کے ساتھ گئے. بہت ہی مشہور پیغمبر کی ایک حدیث، اور یہ حدیث 4 دن پہلے ایک حدیث آئی تھی، یہ اس کا دوسرا حصہ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسلام ایک حکم دیتا ہے، بس 1 گھنٹہ ہو گیا جو مجھے ممبر ملا، یہ 2 منٹ سنیے، پھر
چند جملے مختصر مسائل. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسلام ایک حکم دیتا ہے, وہ ایک آدمی کے لیے ہوتا ہے, سامنے والے کے لیے نہیں ہوتا, اس کے لیے الگ حکم ہے. مگر ہم اور آپ اس کا خیال نہیں کرتے. ہم نے کہا اس کو یہ حکم دیا گیا تو یہ ہمارے لیے بھی ہوگا. ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کی, اب سمجھاتا ہوں. شیخ مرتضی انصاری یہ ہمارے وہ مرجع ہیں جن کو زمانے کے امام نے آ کر اجتہاد کا سرٹیفکیٹ دیا تھا, جب وہ جو بندر بن گئے اور پتھر بن گیا والا واقعہ. یہ عظیم ترین شیعہ مراجع میں سے ایک. جب ان کا آخری وقت آیا, اس زمانے میں عراق میں ایک بہت ہی کامن بیماری تھی, انڈیا میں بھی ہوتا تھا, اور وہ تھا کولرا یا ہیضہ, اور کوئی اس کا علاج نہیں تھا. ہیضے میں بہت کثرت سے موتیں ہوتی. ہم نے کووڈ ابھی دیکھا نا, ایک زمانے میں آج سے 100 سال پہلے, 150 سال پہلے ہیضے میں بہت موتیں ہوتی. ہیضہ بھی پینیڈیمک کہیے یا ایپیڈیمک کہیے, وبا کی طرح پھیلتا تھا, ایک دوسرے کو لگتا بھی ہے. اگر وہ ہائیجین تو آج سمجھ میں آیا کہ ہاتھ اتنی بار دھو اور اس طرح سے برتن الگ رکھو, اس وقت تو یہ نہیں تھا. تو حیضہ, بلکہ بددعا جب عورتیں لڑتی تھی نا, کہتی اللہ کرے تجھے حیضہ ہو جائے. وہ جو عورتیں جو لڑتی ہیں پڑوسنے نا, تو وہ یہ تو بہت مشہور محاورہ تھا اردو کا, لیکن ایک عام سی بیماری تھی. عراق میں نجف اشرف میں حیضے کی وبا پھیلی, اور کئی دفعہ پھیلی ہے. اب شیخ مرتضی انصاری بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو گئے, اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا. بالکل ان کا آخری وقت ہے. مرد حضرات جب مولا کے حرم میں جاتے ہیں نجف میں, تو باب قبلہ کی طرف سے جب آپ انٹر ہو, جیسے ہی آپ جو باہر کے دروازے سے داخل ہوں گے, الٹے ہاتھ پر جو قبر بنی ہے وہ شیخ مرتضی کی ہے. خواتین جا نہیں سکتی ہیں, لیکن زیارت کر کے یہاں سے باہر آ سکتی ہیں. خیر, تو شیخ مرتضی انصاری کا آخری وقت, اور یہ حیضے کی بیماری, اور حیضے کے بیمار آدمی کو وومیٹنگ بھی بہت ہوتی, اور پھر یہ ہے کہ وہ پیشاب وغیرہ کی نجاست اور دوسری نجاست کنٹرول بھی نہیں ہوتی, اتنے موشن آ رہے ہوتے ہیں. حکم یہ ہے کہ مرنے والے کو آخری وقت میں قبلے کی طرف لٹاؤ. گھر والے ان کے سرانے جمع ہیں, غم ماتم اپنی جگہ, لیکن حکم خدا ہے, ان کو قبلے کی طرف لٹاتے ہیں. جیسے ہی قبلے کی طرف لٹاتے ہیں, یہ غشی میں ہوتے ہیں, موشن جس کو بہت زیادہ ہیں بہت کمزور ہو جاتا ہے. جیسے ہی ہوش آتا ہے فوراً اپنا ڈائریکشن چینج کر لیتے ہیں. پھر گھر والے اپنا واجب فریضہ قبلے کی طرف, کہ مرن آخری وقت ہے, اندازہ ہو رہا ہے. جیسے ہی ہوش آیا پھر انہوں نے اپنے آپ کو قبلے سے ہٹایا. جو کچھ لوگ میگنیٹ سے کھیلتے ہیں نا, اس طرح سے یہ تماشا سا بن گیا. گھر والے عاجز آ گئے. اب جو ان کو ہوش آیا تو گھر والوں نے کہا آپ کا ہی تو فتویٰ ہے کہ مرنے والے کو آخری وقت میں قبلہ رخ لٹانا واجب ہے. تو کہا تم کیے جاؤ نا میرا رخ قبلے کی طرف, میں نے تمہیں روکا تو نہیں. تو کہا لیکن آپ خود تو تعاون نہیں کر رہے ہیں نا, جیسے ہم قبلہ رخ کرتے ہیں آپ ہٹ جاتے ہیں. کہا کہ مجھے پتا ہے اس وقت موشن آ رہے ہیں, اس حالت میں قبلہ رخ ہونا حرام ہے, تو مجھے معلوم ہے کہ قبلہ رخ ہونا میرے اوپر واجب ہے, میں قبلے سے ہٹوں, اور تم پر واجب ہے مجھے قبلے کی طرف کرو. میں اپنا واجب کر رہا ہوں, تم اپنا واجب کرو. یہ بہت اہم شریعت کا ایک مسئلہ ہے, ہم لوگ مکس اپ کر دیتے ہیں. واجب اس کا ہوتا ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا بھی واجب ہے. نہیں ہو سکتا ہے اس کا واجب ہمارے لیے حرام ہو, ہمارا واجب اس کے لیے حرام ہو. اپنی اپنی ذمہ داری پہچانی. اچھا, اب یہ تو موضوع بہت اہم ہے, لیکن کہیں اور جا رہا ہے. اس میں دیکھنے والے کے لیے واجب ہے کہ مومن کو اگر غلط کام کرتے بھی دیکھے تو اس کے بارے میں اچھا گمان رکھے, الا یہ کہ وہ آدمی خود ہی اوپنلی کہہ دے. رسول خدا اپنی بیوی کے ساتھ مدینے کی گلی میں کھڑے ہیں, تو پیغمبر وہ جو آدمی تھا دیکھنے والا, وہ گھبرا کے کہتا ہے میرے دل میں کوئی برا خیال نہیں. یہ اس کی ذمہ داری. لیکن خود مومن کی ذمہ داری کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے لوگ اس کے بارے میں برا گمان لے کر آئیں. دیکھنے والے کی ذمہ داری, اگر آپ دیکھ بھی رہے ہیں, جو ایک بہت چلتی ہوئی مثال, کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا, آپ نے دیکھا کہ کسی مومن کے منہ سے شراب کی بو آ رہی, آپ اچھا گمان کریں اس نے شراب پی نہیں, منہ میں رکھی ہوگی, کلی کر دی ہوگی, چلے پی بھی ہوگی, لیکن اس کے طبیب یا ڈاکٹر نے اس سے کہا ہوگا کہ تمہیں اس بیماری میں شراب پینا لازم ہے. جتنے اچھے گمان آ سکتے ہیں. ہاں, اگر وہ خود ہی کہہ دے میں نہیں مانتا شراب کو حرام ورام, یہ سب مولوی ملاؤں کے بنائے ہوئے فتوے, پھر الگ بات ہے. لیکن اگر وہ کچھ ایسی بات نہیں کہہ رہا, اچھا گمان کرو. یہ ہے دیکھنے والے کی ذمہ داری.
اور خود پارٹی کی ذمہ داری کیا مکلف کی؟ ایسا کام ہی نہ کرو کہ لوگوں کے دل میں بدگمانی آئے. چنانچہ پیغمبر نے جیسے ہی دیکھا کہ یہ آدمی گزر رہا ہے فوراً وضاحت کر دی یہ میری بیوی. ضرورت نہیں تھی، لیکن پیغمبر بچانا چاہتے ہیں اس کو بدگمانی سے، اس کے لیے حرام تھا. یہ مولا کی حدیث ہے، اتقوا مواضعتهم، ہر اس جگہ سے بچو جہاں تم پہ الزام لگ سکتا ہے. دیکھنے والوں کے پر واجب ہے الزام نہ لگائیں جب تک کہ تم خود ہی اپنا پردہ نہ اٹھا دو. ان کی ذمہ داری ہے الزام نہ لگائیں، تمہاری ذمہ داری ہے وہاں پر جاؤ ہی نہیں. چنانچہ اسنوکر کلب میں کسی مومن کو جاتے دیکھا، آپ کی ذمہ داری ہے الزام نہ لگائیں، اس کی ذمہ داری ہے جاؤ ہی نہیں. ایسے مکس سوئمنگ پول میں یہی آغا سیستانی نے لکھا نا کہ کیوں مکس سوئمنگ پول میں جانا حرام ہے. کہا کہ یہاں تم پہ الزام آ سکتا ہے اور یہ گناہ کی جگہ. میں نے تھوڑا ٹائم 10-12 منٹ کا آپ کا مسائل میں لے لیا، جبکہ عام طور پہ ہماری مجالس میں مسائل کا ذکر ہوتا نہیں ہے. لیکن یہ دو چیزیں آج کی مجلس کے شروع میں بات آ گئی کہ عزاداری میں کمی آ گئی ہے ہمارے یہاں، بلکہ خرابی، وہ میں نے شروع میں بتا دی. اور آخر میں کہ عزاداری میں یہ بھی ایک ہمارے یہاں کمی ہے کہ ممبر سے بہت اہم مسائل 5 منٹ کا بیان بھی لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. جبکہ 40 کے دن، یہ ہمارا عشرہ 40 کے بعد شروع ہوا. میں نے عرض کیا کہ 40 کی بھی کچھ جھلکیاں آئیں گی. 40 کے دن جو آپ زیارت پڑھتے ہیں اس کا جملہ ہی ہے کہ اے اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں میرے آقا نے اتنی بڑی قربانی دی لیستنقذ عبادک من الجہالہ، تاکہ تیرے بندوں کو وہ جو اگنورنس ہے، لا علمی ہے، جہالت ہے، اس سے دور کیا جائے. تو یہ مسائل بھی رفع جہالت ہے. یہ 40 کے جہاد میں، 40 کی زیارت میں آپ جہاد حسینی کا مقصد بیان کرتے ہیں. اس لیے میں نے 9 دن کے بعد ڈرتے 5-7 منٹ آپ کے لے لیے. وہ بھی دعا دیجئے ان مومنین کو جو اسنوکر کا نام سن کر ایک مرتبہ اچھل پڑے تھے، مولانا یہ مسئلہ کہاں سے نکل کے آ گیا اور کیوں نکل کے آ گیا. لیکن 40 کا جہاد کیا تھا؟ لوگوں کی لا علمی دور کی جائے، چاہے وہ مسائل کی ہو، چاہے وہ عقائد کی ہو، چاہے وہ تاریخ کی ہو، چاہے وہ فضائل کی. اور اس میں سب سے اہم 2 چیزیں، ایک بازار میں اور دربار میں زینب کے خطبے، اور ایک مسجد دمشق میں سجاد کا خطاب. اور جہاں کھیل تماشے کی بات آئی وہاں رک کر، پہلے تو زیادہ وقت نہیں لوں گا اس لیے کہ 50 منٹ ہو گئے ہیں مجلس کو. پہلے تو میں ایک فتویٰ پڑھ کے سنا دوں، اگرچہ میری عادت تو نہیں ہے، لیکن مسئلہ اتنا اہم بن گیا کچھ لوگوں کے لیے کہ میں نے کہا اس کو پڑھ کے ہی سنا دوں پہلے، پھر سمجھاؤں. یہ آیت اللہ سیستانی کی ویب سائٹ سے فتویٰ لیا گیا ہے. فرماتے ہیں ایز فار پلئنگ ادر گیمز، اس سے پہلے آیا تھا کرکٹ، فٹ بال، ساکر، رگبی، ہاکی کا، وہ جائز ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں لیکن ایز فار پلئنگ ادر گیمز دین پلئنگ دیم ود دا کنڈیشن آف بیٹنگ گیملنگ از فاربیڈن. جو باقی جتنے بھی کھیل ہیں اگر اس میں شرط لگائیں گے، جوا سنا تھا کہ کل بھی کسی کھیل میں شرط لگائی گئی، واللہ عالم. تو میں تو مسئلہ پڑھ رہا ہوں. تو اگر بیٹنگ ہے حلال کھیل میں، حلال میں، تو وہ حلال کھیل حرام ہو جاتا. اب آئیے 2 لائنیں. ون شوڈ اوائڈ پلئنگ دیز گیم نون ایز گیمس آف گیمبلنگ. ہاں، وہ کھیل جو گیمبلنگ کے اور جوئے کے کھیل کہلاتے ہیں اس کو تو ہر صورت میں چھوڑنا. ہر صورت کا مطلب خود سمجھا رہے ہیں. پہلے نام لے رہے ہیں وہ ہیں کون سے کھیل. مثلا یہ لکھ رہے ہیں ڈومینیوز، بیلیئرڈ اینڈ کارڈ گیمز ایون وداؤٹ بیٹنگ. حتیٰ اگر شرط نہ بھی ہو تب بھی حرام. کھیلوں کی 2 قسمیں کر دیں آیت اللہ سیستانی نے، اور تقریباً سارے مراجع کا یہ فتویٰ ہے. وہ یہ ہے کہ ایک حلال گیم ہوتے ہیں، اسپورٹس جو حلال ہیں، اس میں شرط لگائیں گے تو حرام ہے، شرط نہیں ہے تو حلال. ایک وہ ہے گیمز آف گیمبلنگ، جو گیم ہی گیمبلنگ کے ہیں، وہ چاہے آپ شرط لگا کے کھیلیں تب بھی حرام ہے، ایون وداؤٹ بیٹنگ تب بھی حرام. شرط نہ بھی لگائیں تو حرام. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اصول آگے. لیکن پھر لسٹ میں لکھتے ہیں کون سے وہ گیم ہیں جو گیم آف گیمبلنگ. کارڈ، تاش کے جتنے بھی کھیل ہیں وہ سارے کے سارے حرام ہیں، چاہے شرط لگے چاہے شرط نہ لگے. خالی ٹائم پاس کرنے کے لیے یا اپنی کوئی ذہنی صلاحیت بڑھانے کے لیے، لیکن حرام. نمبر 2 ڈومینیز. یہ بھی ایک گیم ہے، ہوگا، ہے، مجھے پتا ہے، لیکن کیونکہ ہمارے
گھر سے یہ سارے گیم بہت دور رہتے ہیں تو تفصیل مجھے نہیں معلوم. نمبر 3 بیلیارڈ اور اسنوکر کا، چونکہ یہ گیم آف گیملنگ ہو سکتا ہے کہ آج کل اس میں کوئی بیٹنگ نہ لگتی ہو، لیکن جو گیم شرط والے بنائے گئے یا ایک زمانے میں مشہور تھے کہ یہ گیم جوئے والے ہیں، گیملنگ والے ہیں، وہ حرام رہیں گے چاہے بغیر شرط کے بھی کھیلا جائے. یا آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے. بٹ ایک بہت کام کا مسئلہ یاد رکھیے. پہلے زمانے میں ایک دوا آتی تھی امرت دھارا، وہ بہت کام آتی تھی کیونکہ وہ تقریباً ہر بیماری کا علاج ہوتا تھا. 2 ہی دوائیں جو ہر بیماری کا علاج، ایک بیماری کا علاج ہے، بیماری ختم کرتی، ایک بیمار کو ختم کر دیتی یعنی زہر. باقی جو ہے نا وہ ساری دوائیں کبھی ایک مرض میں کام آئیں گی، کبھی دوسرے مرض میں. جیسے آج کل کافی حد تک پیناڈول نے اس کی جگہ لے لی ہے کہ عام طور پہ جتنی بیماریاں ہوتی ہیں پہلے مرحلے میں پیناڈول ہی ڈاکٹر کہتے ہیں. میں ڈاکٹر نہیں ہوں، جو مشورہ ممبر سے دوں وہ آپ عمل قطعاً نہ کیجئے، ڈاکٹر سے پوچھئے. مجھ سے تو فقہی مسئلہ پوچھئے، وہ بھی اگر میں اپنی رائے دوں قطعاً عمل نہ کریں، آپ کے مرجع کا فتویٰ بتاؤں تو عمل کیجئے. اب ایک بہت کام کا مسئلہ اور وہ ہے، اس کو کہتے ہیں احتیاط واجب، obligatory precaution. احتیاط واجب کا مطلب ہے کہ جس مسئلے میں مجتہد خود یہ کہہ دے کہ ایکچوئل فتویٰ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ امام نے کیا کہا ہے، حدیث کی ورڈنگ میرے لیے واضح نہیں، مگر احتیاط ہے کہ یہ چیز چھوڑ دو. البتہ جب مجھے نہیں پتا چل رہا تو میں تمہیں باندھ کے نہیں رکھوں گا. یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے کہ آپ اس کے ممبر بن گئے تو صحیح ہو کہ غلط ساتھ دینا. یہ شریعت، مجھے نہیں پتا، تمہیں اجازت ہے کہ تم دوسرے مجتہد کی بات اس مسئلے میں مان سکتے ہو. اچھا، لیکن دوسرا ہر ایک نہیں، جو علم میں ان کے بعد ہے. تو احتیاط واجب بہت کام کا مسئلہ ہے. اس سے ہمارے بہت سارے بڑے بڑے پریکٹیکل لائف کے مسئلے حل ہوتے ہیں. ایک جملہ کہہ دوں جس کو سمجھا نہیں پاؤں گا حالات کی وجہ سے. آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرنے والے تقریباً حج کر ہی نہیں سکتے اگر ان کی ایک احتیاط واجب والا مسئلہ نہ ہوتا جس میں ہم دوسرے مجتہد کی بات مان لیتے. کیوں نہیں کر سکتے حج؟ یہ میں بتا نہیں سکتا ممبر پہ، آپ مقامی علماء سے پوچھ لیجئے یا اپنے اپنے شہر کے. لیکن اس کے علاوہ بھی احتیاط واجب کا مسئلہ بہت جگہوں پہ کام آتا ہے. یہاں بھی یہی کہ وہ کھیل جس میں یہ سنوکر اور بلیئرڈ شامل ہے، احتیاط واجب کی بنا پہ حرام، البتہ بغیر شرط والا. شرط والا تو شرط لگا کے تو آپ نماز پڑھیں تو نماز بھی حرام ہو جائے گی. شرط نہیں، شرط کے بغیر تو وہ احتیاط واجب کی بنا پہ حرام. چیس، شطرنج کا نہیں، پکا فتویٰ حرام ہے، چاہے شرط لگے چاہے نہ لگے، اس میں کسی اور کی بات نہیں مان سکتے. سنوکر اور بلیئرڈ میں آپ دوسرے کی بات مان سکتے ہیں اگر دوسرا آپ کو مل جائے. اب آپ مجھ سے کہیں کہ آپ بتائیے، میں نہیں بتاؤں گا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ ڈھونڈیں اگر آپ کو سنوکر کھیلنے کا شوق ہے. بظاہر لگ نہیں رہا ہے کہ یہاں کوئی سنوکر کے شوقین ہو. سنوکر کے جو شوقین مجھے جتنے ملے وہ زیادہ آن لائن سن رہے ہیں، بلکہ بعض تو کہتے ہیں ہم کھیل بھی رہے ہوتے ہیں اور سن بھی رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے یہ بہت اچھی پالیسی ہے، اللہ بھی راضی شیطان بھی راضی. خیر، لیکن یہاں مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا ہوگا. لیکن اگر کوئی ہے تو اس میں ایک راستہ ہے ابھی. اچھا، یہ جو راستہ ہے نا، یہ ڈومینو، بچے جانتے ہوں گے ڈومینو کون سا کھیل ہے، مجھے نہیں پتا. ہاں، بچے سوال کرتے ہیں کہ کیرم جائز، بچے سوال کرتے ہیں ہم نہیں، وہ جائز. بچے سوال کرتے ہیں مونوپلی، وہ جائز. بات ہو رہی ہے کارڈز جس میں تاش والے کارڈ ہوتے ہیں، ہر کارڈ نہیں، جو تاش والے، وہ حرام. اور چیس حرام. اور بلیئرڈ یا سنوکر جس کو امریکہ میں پول بھی کہتے ہیں، وہ بھی حرام ہے، لیکن احتیاط واجب. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ اور سن لیجئے، یہاں پہ ایک حدیث پڑھوں گا، باقی باتیں کل ہوں گی. اب آ گئے ہم اس منزل پر کہ ایمان کس گناہ سے ختم ہوتا ہے. ہم آ گئے اس جملے کے اوپر. کچھ گناہ تو بیان ہو چکے ہیں، لیکن کچھ دو بہت بڑے بڑے گناہ وہ آخر میں بیان نہیں کروں گا، صرف ایک ٹچ کروں گا اور کل کی مجلس. اب سن لیجئے ایک آخری، پہلے اسی میں مسئلہ کھیلوں کے حوالے سے، اسی طرح سے آیت اللہ سیستانی کی ایک احتیاط واجب ہے کہ ایسے سوئمنگ پول پہ جانا بھی حرام ہے جہاں مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں. چاہے تمہاری نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے، تمہارے دل میں کوئی برا خیال نہیں آ رہا، لیکن اگر وہاں پہ عورتیں، اور یہ سیم مسئلہ عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے حد تک.
وہاں جانا حرام ہے احتیاط واجب میں. ہاں اگر نیت میں کوئی خرابی آ جائے تو پکا پکا حرام ہے, بچ نہیں. نیت میں کوئی خرابی نہیں, دیکھ بھی نہیں رہے ہم ان کی طرف, توجہ بھی نہیں دے رہے ہیں. لیکن اگر اس سوئمنگ پول پہ مرد اور عورتوں کا وہ اجتماع ہے جس میں ڈریس نامکمل, شادی بیاہ میں پھر بھی ڈریسز کمپلیٹ ہوتے ہیں, لیکن سوئمنگ پول احتیاط واجب میں وہاں جانا بھی حرام. ابھی میں اس سے پہلے جہاں مجلس سے پڑھ رہا تھا وہاں پہ, اس سے پہلے اٹلانٹا میں بچوں نے آ کے کہا مولانا ہمارے اسکول میں تو سوئمنگ کمپلسری ہے اور لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہیں تو دونوں کو ایک ساتھ سوئمنگ پول پہ جانا پڑتا. وہ حرام ہے اگر بچہ بالغ, لیکن احتیاط واجب میں ذرا سا راستہ ہے. اور بہت سارے احتیاط واجب کے اور مسئلے ہیں, شاید ایک آدھ مثال چاہے کل بھی دوں. اچھا اب یہاں جو ہے اس میں بھی اور بیلیارڈ وغیرہ میں بھی, اچھا بیلیارڈ میں دو گناہ ہیں. ایک تو خود یہ گیم جب بنا تھا یا اگر بنا نہیں تھا تب بھی ایک طویل عرصے اتنا زیادہ یہ جوئے میں استعمال ہوا کہ اب یہ جوئے کی چیز بن گیا. تو آپ جوئے والی چیز میں اگر شرط نہ بھی لگائیں تو حرام. اس کے بعد ایک دوسری چیز آتی ہے جو سوئمنگ پول میں اور بیلیارڈ کے جو کلب ہوتے ہیں, ایسی جگہ پہ جانا جہاں پر ماحول گناہوں کا, چاہے آپ گناہ نہیں کر رہے, آپ گناہ نہیں کر رہے, اب جیسے سوئمنگ پول آپ گناہ نہیں کر رہے, آپ سوئمنگ سیکھ رہے ہیں جو اسلام میں مستحب ہے, لیکن ماحول وہاں کا ایسا ہے کہ عورتیں ایسے لباس میں کہ آپ کی توجہ بھی نہیں ہے لیکن ان کا لباس ایسا ہے کہ جگہ وہ گناہ کی ہے. سوئمنگ پول کے ساتھ بیلیارڈ کلب, ایک ہے آپ نے گھر میں لا کے رکھی ہے ٹیبل, وہاں ایک گناہ. ایک ہے کہ آپ کلب میں گئے ہیں تو وہاں پر محرم بھی ہیں, نامحرم بھی ہیں, میوزک بھی چل رہا ہے, شیشہ بھی چل رہا ہے اور بہت سارے حرام ہیں, ایسی جگہ جانا گناہ. چاہے آپ وہاں بیلیارڈ کھیلنے بھی نہیں جا رہے, خالی ویسے کوئی آپ کا دوست کھیلنے گئے آپ اس کے ساتھ گئے. بہت ہی مشہور پیغمبر کی ایک حدیث, اور یہ حدیث 4 دن پہلے ایک حدیث آئی تھی, یہ اس کا دوسرا حصہ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسلام ایک حکم دیتا ہے, بس 1 گھنٹہ ہو گیا جو مجھے ممبر ملا, یہ 2 منٹ سنیے پھر چند جملے مختصر مسائل. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسلام ایک حکم دیتا ہے, وہ ایک آدمی کے لیے ہوتا ہے, سامنے والے کے لیے نہیں ہوتا, اس کے لیے الگ حکم ہے. مگر ہم اور آپ اس کا خیال نہیں کرتے. ہم نے کہا اس کو یہ حکم دیا گیا تو یہ ہمارے لیے بھی ہوگا. ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کی, اب سمجھاتا ہوں. شیخ مرتضی انصاری یہ ہمارے وہ مرجع ہیں جن کو زمانے کے امام نے آ کر اجتہاد کا سرٹیفکیٹ دیا تھا, جب وہ جو بندر بن گئے اور پتھر بن گیا والا واقعہ. یہ عظیم ترین شیعہ مراجع میں سے ایک. جب ان کا آخری وقت آیا, اس زمانے میں عراق میں ایک بہت ہی کامن بیماری تھی, انڈیا میں بھی ہوتا تھا, اور وہ تھا کولرا یا ہیضہ, اور کوئی اس کا علاج نہیں تھا. ہیضے میں بہت کثرت سے موتیں ہوتی. ہم نے کووڈ ابھی دیکھا نا, ایک زمانے میں آج سے 100 سال پہلے 150 سال پہلے ہیضے میں بہت موتیں ہوتی. ہیضہ بھی پینیڈیمک کہیے یا ایپیڈیمک کہیے, وبا کی طرح پھیلتا تھا, ایک دوسرے کو لگتا بھی ہے. اگر وہ ہائیجین تو آج سمجھ میں آیا کہ ہاتھ اتنی بار دھو اور اس طرح سے برتن الگ رکھو, اس وقت تو یہ نہیں تھا. تو ہیضہ, بلکہ بددعا جب عورتیں لڑتی تھی نا, کہتی اللہ کرے تجھے ہیضہ ہو جائے. وہ جو عورتیں جو لڑتی ہیں پڑوسنے نا, تو وہ یہ تو بہت مشہور محاورہ تھا اردو کا, لیکن ایک عام سی بیماری تھی. عراق میں نجف اشرف میں ہیضے کی وبا پھیلی, اور کئی دفعہ پھیلی ہے. اب شیخ مرتضی انصاری بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو گئے, اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا. بالکل ان کا آخری وقت ہے. مرد حضرات جب مولا کے حرم میں جاتے ہیں نجف میں, تو باب قبلہ کی طرف سے جب آپ انٹر ہو, جیسے ہی آپ جو باہر کے دروازے سے داخل ہوں گے, الٹے ہاتھ پر جو قبر بنی ہے وہ شیخ مرتضی کی ہے. خواتین جا نہیں سکتی ہیں لیکن زیارت کر کے یہاں سے باہر آ سکتی ہیں. خیر, تو شیخ مرتضی انصاری کا آخری وقت, اور یہ ہیضے کی بیماری, اور ہیضے کے بیمار آدمی کو وومیٹنگ بھی بہت ہوتی ہے, اور پھر یہ ہے کہ وہ پیشاب وغیرہ کی نجاست اور دوسری نجاست کنٹرول بھی نہیں ہوتی, اتنے موشن آ رہے ہوتے ہیں. حکم یہ ہے کہ مرنے والے کو آخری وقت میں قبلے کی طرف لٹاؤ. گھر والے ان کے سرانے جمع ہیں, غم ماتم اپنی جگہ, لیکن حکم خدا ہے, ان کو قبلے کی طرف لٹاتے ہیں. جیسے ہی قبلے کی طرف لٹاتے ہیں یہ غشی میں ہوتے ہیں, موشن جس کو بہت زیادہ ہے بہت کمزور ہو جاتا ہے,
جیسے ہی ہوش آتا ہے فوراً اپنا ڈائریکشن چینج کر لیتے. پھر گھر والے اپنا واجب فریضہ قبلے کی طرف کہ مرن آخری وقت ہے, اندازہ ہو رہا ہے. جیسے ہی ہوش آیا پھر انہوں نے اپنے آپ کو قبلے سے ہٹایا. جو کچھ لوگ میگنیٹ سے کھیلتے ہیں نا اس طرح سے, یہ تماشا سا بن گیا. گھر والے عاجز آ گئے. اب جو ان کو ہوش آیا تو گھر والوں نے کہا آپ کا ہی تو فتویٰ ہے کہ مرنے والے کو آخری وقت میں قبلہ رخ لٹانا واجب ہے. تو کہا تم کیے جاؤ نا میرا رخ قبلے کی طرف, میں نے تمہیں روکا تو نہیں. تو کہا لیکن آپ خود تو تعاون نہیں کر رہے نا, جیسے ہم قبلہ رخ کرتے ہیں آپ ہٹ جاتے ہیں. کہا کہ مجھے پتا ہے اس وقت موشن آ رہے ہیں, اس حالت میں قبلہ رخ ہونا حرام ہے, تو مجھے معلوم ہے کہ قبلہ رخ ہونا میرے اوپر واجب ہے, میں قبلے سے ہٹوں, اور تم پر واجب ہے مجھے قبلے کی طرف کرو. میں اپنا واجب کر رہا ہوں, تم اپنا واجب کرو. یہ بہت اہم شریعت کا ایک مسئلہ ہے, ہم لوگ مکس اپ کر دیتے ہیں. واجب اس کا ہوتا ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا بھی واجب ہے. نہیں ہو سکتا ہے اس کا واجب ہمارے لیے حرام ہو, ہمارا واجب اس کے لیے حرام ہو. اپنی اپنی ذمہ داری پہچانی. اچھا اب یہ تو موضوع بہت اہم ہے لیکن کہیں اور جا رہا ہے. اس میں دیکھنے والے کے لیے واجب ہے کہ مومن کو اگر غلط کام کرتے بھی دیکھے تو اس کے بارے میں اچھا گمان رکھے, الا یہ کہ وہ آدمی خود ہی اوپنلی کہہ دے. رسول خدا اپنی بیوی کے ساتھ مدینے کی گلی میں کھڑے ہیں تو پیغمبر, وہ جو آدمی تھا دیکھنے والا, وہ گھبرا کے کہتا ہے میرے دل میں کوئی برا خیال نہیں. یہ اس کی ذمہ داری. لیکن خود مومن کی ذمہ داری کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے لوگ اس کے بارے میں برا گمان لے کر آئیں. دیکھنے والے کی ذمہ داری, اگر آپ دیکھ بھی رہے ہیں, جو ایک بہت چلتی ہوئی مثال کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا, آپ نے دیکھا کہ کسی مومن کے منہ سے شراب کی بو آ رہی, آپ اچھا گمان کریں اس نے شراب پی نہیں, منہ میں رکھی ہوگی, کلی کر دی ہوگی, چلے پی بھی ہوگی, لیکن اس کے طبیب یا ڈاکٹر نے اس سے کہا ہوگا کہ تمہیں اس بیماری میں شراب پینا لازم ہے. جتنے اچھے گمان آ سکتے ہیں. ہاں اگر وہ خود ہی کہہ دے میں نہیں مانتا شراب کو حرام ورام, یہ سب مولوی ملاؤں کے بنائے ہوئے فتوے, پھر الگ بات ہے. لیکن اگر وہ کچھ ایسی بات نہیں کہہ رہا, اچھا گمان کرو. یہ ہے دیکھنے والے کی ذمہ داری. اور خود پارٹی کی ذمہ داری کیا, مکلف کی, ایسا کام ہی نہ کرو کہ لوگوں کے دل میں بدگمانی آئے. چنانچہ پیغمبر نے جیسے ہی دیکھا کہ یہ آدمی گزر رہا ہے فوراً وضاحت کر دی یہ میری بیوی. ضرورت نہیں تھی, لیکن پیغمبر بچانا چاہتے ہیں اس کو بدگمانی سے, اس کے لیے حرام تھا. یہ مولا کی حدیث ہے, اتقوا مواضعتهم, ہر اس جگہ سے بچو جہاں تم پہ الزام لگ سکتا. دیکھنے والوں کے پر واجب ہے الزام نہ لگائیں, جب تک کہ تم خود ہی اپنا پردہ نہ اٹھا دو. ان کی ذمہ داری ہے الزام نہ لگائیں, تمہاری ذمہ داری ہے وہاں پر جاؤ ہی نہیں. چنانچہ اسنوکر کلب میں کسی مومن کو جاتے دیکھا, آپ کی ذمہ داری ہے الزام نہ لگائیں, اس کی ذمہ داری ہے جاؤ ہی نہیں. ایسے مکس سوئمنگ پول میں, یہی آغا سیستانی نے لکھا نا کہ کیوں مکس سوئمنگ پول میں جانا حرام ہے, کہا کہ یہاں تم پہ الزام آ سکتا ہے اور یہ گناہ کی جگہ. میں نے تھوڑا ٹائم 10-12 منٹ کا آپ کا مسائل میں لے لیا, جبکہ عام طور پہ ہماری مجالس میں مسائل کا ذکر ہوتا نہیں ہے. لیکن یہ دو چیزیں آج کی مجلس کے شروع میں بات آ گئی کہ عزاداری میں کمی آ گئی ہے ہمارے ہاں, بلکہ خرابی, وہ میں نے شروع میں بتا دی. اور آخر میں کہ عزاداری میں یہ بھی ایک ہمارے ہاں کمی ہے کہ ممبر سے بہت اہم مسائل 5 منٹ کا بیان بھی لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. جبکہ 40 کے دن, یہ ہمارا عشرہ 40 کے بعد شروع ہوا. میں نے عرض کیا کہ 40 کی بھی کچھ جھلکیاں آئیں گی. 40 کے دن جو آپ زیارت پڑھتے ہیں اس کا جملہ ہی ہے یا اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں میرے آقا نے اتنی بڑی قربانی دی لیستنقذ عبادک من الجہالہ, تاکہ تیرے بندوں کو وہ جو اگنورنس ہے, لا علمی ہے, جہالت ہے, اس سے دور کیا جائے. تو یہ مسائل بھی رفع جہالت ہے. یہ 40 کے جہاد میں, 40 کی زیارت میں آپ جہاد حسینی کا مقصد بیان کرتے ہیں. اس لیے میں نے 9 دن کے بعد ڈرتے 5-7 منٹ آپ کے لے لیے, وہ بھی دعا دیجئے ان مومنین کو